رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ہم نے آج شروع تو کرنا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 کو، لیکن یہ مضمون چونکہ پچھلی دو آیات سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کی تلاوت آپ کے سامنے کر دی گئی ہے اور آج اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم کل دیکھ چکے ہیں۔ 161 سے ہم تفسیر کا آغاز کریں گے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پچھلی دو آیات ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں جو کہ نازل کیا ہم نے بینات میں سے، یعنی کھلی نشانیاں، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا۔ اولئک یلعنہم اللہ، تو وہ جو چھپاتے تھے ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جن پر اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اور پھر وہ جو چھپاتے تھے اس کو واضح کر دیا، ٹھیک ہے، ان چھپانا چھوڑ دیا۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہیں میں معاف کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور الرحیم، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 161 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا، اور اسی حال میں پھر وہ مر گئے، وہم کفار، کہ وہ کافر رہے، یعنی کفر ہی کی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ یعنی اگر پچھلی آیات کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو جنہوں نے توبہ نہیں کی، کس چیز سے توبہ نہیں کی؟ وہ جو حق کو چھپانے والا سچویشن تھی نا، ایک تو صورتحال یہ ہے نا کہ حق کو چھپایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بتا دیا کہ حق کو واضح کر دیا، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو ہے انہوں نے توبہ نہیں کی، ٹھیک ہے، توبہ نہیں کی، اصلاح نہیں کی، بین نہیں کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے حوالے سے ان کو کہا تھا کہ ظاہر ہے حق کو چھپایا نہیں جاتا، تو یہ پھر کافر ہے، ٹھیک ہے، یہ کافر ہے۔ اور اسی حال میں، اسی کفر کی حالت میں، اسی توبہ سے نکلے بغیر اگر ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے، تو اب جو اللہ تعالیٰ، وہ جو پہلا فیصلہ تھا جس میں یہ کہا تھا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اسی کو اب ریفریز کر کے ایک طرح سے اب اس کی مزید وضاحت کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولئک علیہم لعنت اللہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور ملائکہ کی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی۔ تدبر میں امین حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت اسی طرح سے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اوپر جیسے وہ تھا نا وَيَلْعَنُهُ اللاعنون، اب اس کی وضاحت ہے، کیا وضاحت ہے؟ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ٹھیک ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، جو کہ اور وہ آخرت میں بھی اسی لعنت کے ساتھ ہی اٹھیں گے، اگر کفری ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اسی پر اپنا انجام ان کا ہو گیا، اور توبہ نہیں کی، اصلاح نہیں کی، جو حق تھا اس کو بیان نہیں کیا، تو یہ ہے کہ جن کے ساتھ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ امین حسن اصلاحی مزید اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حق پوشی جو ہے نا وہ ایک ایسا جرم ہے کہ دینداری کی اگر دوسری باتیں موجود بھی ہوں، یعنی زبانی دعوے ہیں آپ کے ایمان کے، محبت الہی کے، لیکن یہ جتنے دعوے ہیں ان کو حق کا چھپا دینا باطل کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ یہ بند کریں جی مائک، طاہرہ اپنا مائک بند کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اس میں پھر ابھی آپ دیکھیے کہ امین حسن اصلاحی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو دینداری کے حوالے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان
اور محبت الہی کے دعوے تو کر رہا ہے، لیکن وہ اس روش میں مبتلا ہے کہ وہ جو حق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کو چھپاتا ہے، اس کو واضح نہیں کرتا۔ خاص طور پر ہم جیسے کہ دیکھ چکے ہیں کہ اس کی اصلاً ذمہ داری جو ہے وہ تو علماء کی ہے، یعنی علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اس کے پیچھے لگائی تھی، اور اس کے تحت ان کے اوپر یہ ذمہ تھا کہ وہ اس کو واضح کرتے، اور ان کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ظاہر گمراہی بڑھی، ٹھیک ہے، وہ حق واضح نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی حالت میں اگر ان کی موت ہو گئی تو یہ موت بھی حالت کفر کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خاص طور پر اس کی حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر اس میں داخل ہو جائے گا کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کفر کر دیا جیسے کہ یہود و نصارہ نے کر دیا، یعنی انہوں نے تو رسول کا انکار کر دیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا، کتاب کو تسلیم ہی نہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان کی اپنی کتاب اس پر آگاہ کر رہی تھی، تو یہ تو بالکل کٹر کفر ہی والی بات ہوئی۔ لیکن یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ کفر کی دوسری صورت پھر یہ بھی ہے کہ آپ مانتے تو ہیں، زبان پہ دعوے تو ہیں، لیکن آپ اب اس کو چھپا رہے ہیں ڈیلیبریٹلی۔ تو اب یہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کفر کی اگر وہ گاڑی صورت نہ بھی ہو، یعنی کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ صرف کہہ دیا جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس سے مسلمان ایگزمپٹ ہو جاتے ہیں، ہم ایگزمپٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم ایگزمپٹ نہیں ہوتے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی علماء سو آج بھی اگر یہی روش اختیار کر رہے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلانی چیز ہے، اب ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سود ہے، ان کو پتہ بھی ہے یہ بے حیائی ہے، ان کو پتہ بھی ہے یہ کبائر ہیں، ان کو پتہ بھی ہے یہ حلال اور حرام خاص طور پر جو چیزیں آتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، پھر وہ اس کو چھپائیں یا پھر اس کے اندر رد و بدل کریں، تو یہ بھی کفر ہی کی حالت ہے، اور اس پر بھی یہی وعید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہ جس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اور اس کو مزید واضح جو ہے وہ اگر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ آخرت میں جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو آپ سمجھیں کہ سب لوگوں کی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اس لعنت کے ساتھ یہ لوگ حاضر ہوں، سب وہ جو طبقات بیان کیے گئے ہیں اسلام کے ساتھ اللہ کے حضور یہ لوگ حاضر ہوں۔ تو یہ ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس میں ذرا بھی جو ہے وہ انسان کو اس حوالے سے پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کے پاس وہ علم حقیقی ہے، آپ قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، اب حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جیسے اب ہم یہ خواتین کی ایک کلاس ہے، اب پردے کا حکم ہے، میں مطلب مثال دے رہا ہوں، مطلب ایسا کوئی میں واقعی بات نہیں بتا رہا، مثال دے رہا ہوں کہ فرض کریں کہ کوئی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ابھی تک پردہ نہیں کرتی مثال کے طور پر، لیکن اب ان پر قرآن کو پڑھ کر جو ہے وہ جو سورہ عذاب پڑھی، سورہ نور پڑھی، اور جگہوں سے یہ حقیقت ان پر جو ہے وہ آشنا اس سے ہو گئی، تو اب یہ فرض ان کے اوپر عائد ہو گیا کہ اس حق کو وہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو جب وہ بیان کریں گی تو انشاءاللہ خود بھی اس پر کاربند ہونے کے لیے لوگ کہیں گے نا کہ بھئی آپ خود تو عمل کر نہیں رہی، ہمیں کہہ رہی، وہ ایک علیحدہ بات ہوگی کہ وہ خود بھی اب ایک انسان کو پش کرے گی اس حق کی طرف بڑھنے کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں دو گناہوں سے تو بچے گی نا، یعنی ایک گناہ یہ ہے حق کو چھپانے کا، اور دوسرا ہے اس کو نہ اختیار کرنے کا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہے کہ پھر اس کا بیان کیا جانا ضروری ہے۔ یہ پھر اپنی کمزوری مان لے ایک انسان کے، اگر وہ نہیں کر پا رہا تو وہ اس کی کمزوری ہے، لیکن دین کو نہ بدلے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے، جو حق ہے اس کو حقیقی صورت میں جو ہے وہ بیان ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ اس پر عمل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، نہیں کر پا رہے تو اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اپنی کوتاہی کو تسلیم کریں، اللہ کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکیں، مغفرت طلب کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی توفیق کے بغیر تو کسی نیکی کو اختیار کرنا بھی ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پھر جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ اس صحیح روش پر آ جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر بادل شامل ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، یعنی اس جہنم میں جب یہ داخلہ ہوگا تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور یہ جو لعنت کی کیفیت ہوگی یہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اب یہ فیہا یہ لعنت کی طرف جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ جو ان پر لعنت کی جا رہی ہے یہ اس سے نکل نہیں پائیں گے، کیا مطلب؟ گویا ان کا خلود فی النار ہے، خلود فی الجنہ کی طرف یہ لوگ آنے والے نہیں ہیں، یعنی ایک وقت گزار کے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جنت میں آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جب ظاہر ہے لعنت کی کیفیت کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ توبہ، اصلاح اور اس کا افشا کرنا یہ دنیا میں اللہ نے اس کا حل رکھا تھا، لیکن اگر دنیا میں کسی نے نہیں کیا اور آخرت میں یہ خدا نخواستہ اکاؤنٹ فار ہو گئی چیز تو وہاں پر پھر جو ہے وہ انسان بچ نہیں پائے گا، تو اسی لیے پھر فرمایا کہ لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان سے تخفیف نہیں کیا جائے گا ان پر عذاب کو، عذاب میں یعنی کوئی کمی واقع نہیں کی جائے گی، وہم لا ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔
ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ مسلسل ہوگا، کانٹینیوٹی کے ساتھ ہوگا عذاب، اور پھر یہ ہوتا نا کہ کسی وقت زیادہ ہو گیا، کسی وقت کم ہو گیا، اور کسی وقت جو ہے وہ کوئی بیچ میں بریک آ گئی، ٹھیک ہے، اور کوئی جی چلو جی پانی پیا ہو، ہے نا، ایسی صورت نہیں، ایسا نہیں، کوئی وقفہ ہوگا نہیں بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر سانس اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اس لعنت کے ساتھ متصل ہوگا، اور ہر سانس اس عذاب کی، اس کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا ہی لیجئے کہ کتمان حق جو ہوتا ہے، اس کا چھپا لینا جو ہوتا ہے، کتنی بڑی جو ہے وہ صورتحال ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کس یعنی کھائی میں جا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس ہے کہ پھر جو یہ بندہ یہ کام کرتا ہے، اس کی حقیقت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، تو وہ تو پھر علماء کو ورثائے انبیاء تک قرار دے دیا۔ یعنی آپ دیکھیں ایک طرف درجات کیا ہیں، ایک طرف درجات یہ ہیں کہ وہ ورثہ ہیں انبیاء کے، اور ایک دوسری طرف اگر وہ اس کے اندر یہ معاملات کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، بہت گہری ہے، بہت جو ہے دور رس ہے، اور ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی تخفیف بھی ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جو یہ مضمون ہے کہ جس کی وضاحت یہاں پر ہوئی ہے۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اور اس الہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم کی تفصیل ہم نے کافی زیادہ دیکھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو تفسیر کے ریفرنس پہ کے اعتبار سے میں اسی طرف ریفر کروں گا کہ اس کی تفصیل کو ادھر سے دیکھا جائے۔ بس موٹی سی چیز یہی ہے کہ رحمان جو ہے وہ صرف وہ ہے کہ جس کے اندر فولان کے وزن بہت زیادہ شدت، یعنی ایک جو آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ رحمت کا گویا جو ہے وہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں تو یعنی یہ جو پائی جاتی ہے یہ ہے رحمان کے حوالے سے جب بات ہوئے، اور رحیم کے حوالے سے یہ کہ اس کے اندر مداومت کا پایا جانا، کہ ہمیشگی جو ہے یہ کیفیت بھی ایسی رہتی ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت غالب ہے۔ تو بہرحال اس کی مزید تفصیل جو ہے وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ریفرنس میں بھی ظاہر دیکھا تھا، تو یہ تفاصیل جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ۔ اس آیت میں اب یہاں سے جو ہے نا اب مضمون آگے جو بڑھ رہا ہے وہ دیکھیے کہ سارا وہ جو ہے اب مضمون ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس آخری آیت کے آتے آتے، کہ جو پچھلی امت کے اوپر جو فرد جرم عائد ہونا تھا، نئی امت کی تشکیل تھی، نئی امت کو اس کی ذمہ داری کا شہادت الناس کے حوالے سے جو ہے وہ ابتدائی طور پر آگاہی دی گئی، اور اب جو ہے اس کام کے لیے جو سب سے یعنی ظاہر ہے دعوت تو کسی شے کے دی جائے گی نا، شہادت الناس کسی شے کے ذریعے سے ہوگی، وہ کیا ہے اس کا ایجنڈا جو ہے اب یہاں سے کھولا جا رہا ہے، اور اگلے رکوع سے گویا اب یہ آپ دیکھیں گے یہ مضمون پورا کھل جائے گا، اور اس کا جو آپ کہیں گے پری فیس ہے وہ یہ آیت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اب نئی امت مسلمہ کو اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جو دعوت تم نے دینی ہے، یہ جو شہادت تم نے دینی ہے اپنے قول سے اور عمل سے، یعنی خود بھی اس پر قائم رہنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، وہ کیا ہے کہ معبود اگر کوئی تمہارا ہے تو وہ معبود ایک ہی ہے، الہ واحد۔ یعنی اس سے پہلے اگر کوئی کسی کے اندر کوئی بھی کمی بیشی تھی، کچھ تھا، تو اب جو ہے وہ اس سے رجوع کریں، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ امت کو آگاہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ دین کی جو ہے بنیاد جو ہے وہ توحید ہی پر ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضمون اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے ہم کافی دفعہ اس کو کھول چکے ہیں کہ یہ جو الہ واحد کے اعتبار سے جو پھر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ تقاضے ہیں عبادت کے، وہ ساری چیزیں وہ آگے چل کر مزید چیزیں کھلیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ الہ وہی ہے کہ جو رحمان الرحیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو سٹکنگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو واقعی مان لیتا ہے کہ وہ الہ جو ہے وہ الہ واحد ہے، اور کسی دوسرے کی عبادت وہ جو ہے وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں عبادت کرنا جو ہے وہ مختلف اعتبارات سے ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، یعنی کہیں جو ہے مشرکانہ توہمات جو ہے وہ اس کا درجہ رکھتی ہیں کہ ان کی عبادت ہو جایا کرتی ہے، کہیں جو ہے انسان کی خواہشات، انسان اس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے اس مضمون کو بھی بیان کیا، یعنی اصل میں الہ بنانا کیا ہے؟ کسی کی اطاعت کرنا، کسی کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اگر ایک انسان جو ہے وہ دن رات بس اپنی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور کوئی حلال اور حرام کی نہ اس کو پرواہ ہے، بس اس کو دنیا کی اپنی کمفرٹیبلٹی اور یہ مطلوب ہے، اور اپنی جو نفس کی جو ہے کمفرٹ ہے وہ درکار ہے، تو یہ جو ہے وہ
اصل میں ایک اعتبار سے یہ شرک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کو معبود نہیں مانا، اس نے معبود کسی اور شے کو بنا لیا۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو امین احسن نسائی نے کافی کھول کر پھر بیان کیا، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ یعنی ایک نمائندہ آیت قرار دیا کہ جو اب آگے کے مضمون کے لیے اہل ایمان کو اور امت مسلمہ کو جس کی وضاحت اب آگے جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ طویل ہے کچھ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ 19واں رکوع ہے جس کا اب آگے آغاز ہو رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، بلکہ کہیے یہ 20واں رکوع ہے کہ بے شک جو ہے وہ آسمان و زمین کی تخلیق واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اختلاف سے مراد ہے باہم ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں۔ ظاہر ہے رات کا اختلاف دن ہے، دن آئے گا تو اختلاف بنے گا رات کا، اور رات آئے گی تو اختلاف بنے گی دن کی ہوگا۔ تو پہلی بات یہ بتا دی گئی، اب اس کو گنتے جائیں گے، 8 ہیں جس کا ذکر یہاں پہ ہوا۔ تو پہلا ہے خلقت ارض و سماوات، دوسرا ہے اختلاف لیل و نہار، تیسرا ہے والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں یعنی نشانی ہے کہ جو سمندر میں جو ہے کیا کہتے ہیں چلتی ہے، جاری ہوتی ہے، چلتی ہے، بما ينفع الناس، یعنی اس کے ساتھ جو کہ لوگوں کو نفع دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ٹریڈ ہوتا ہے، اتنی بڑی جو دنیا کا آج بھی جو سب سے بڑا ٹریڈ ہوتا ہے وہ آپ کا بحری ذریعے سے ہی ہوتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تیسری بات یہاں پہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں سے پانی کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو پانی اتارا اللہ تعالیٰ نے بارش کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے کیا کرتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد۔ سال بارشیں نہیں ہوتی، زمین جو ہے وہ بنجر ہو جایا کرتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کے اندر رویدگی ہے ہی نہیں، اس کے اندر زندگی کا دور دور تک کوئی سوال ہے ہی نہیں، اور جیسے کہ وہ مر چکی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے جو ہے وہ پانی کو نازل فرماتا ہے اور گویا ان کو پھر زندگی جو ہے وہ بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وضاحت ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں پھر ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات الہیہ ہی ہیں نا کہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ یاد آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے سے یعنی یہ کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ دے، بلکہ یہ تو اتنی عام باتیں ہیں کہ ہر بندہ اس کو اپنی آنکھوں سے ویسے ہی ملاحظہ کر لیتا ہے، اس کی انفارمیشن دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تو انسان اپنے ارد گرد دیکھے تو ہر طرف اس کو یہ نظر آ ہی جائیں گی۔ اس سے اصل مقصد جو ہے اس الہ کی وضاحت ہے کہ یہ ابھی آگے مضمون بڑھے گا، وضاحت آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح، اور اسی طرح سے ہواؤں کے بدلنے، والسحاب، اور وہ جو بادل ہیں ان المسخر بین السماء، جو کہ مسخر ہیں بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں وہ جو ہوائیں ہیں اور بادل ہیں، یہ بھی اللہ کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں، لآیات۔ اب یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، لیکن کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے، یہ اس کے لیے جو ہے وہ نشانی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اب عقل رکھنے یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن عقل رکھنے والا کس کو کہتا ہے؟ ظاہر ہے جیسے میں نے بھی اس کی وضاحت کر دی آپ کے سامنے کہ یہ وہ ساری انفارمیشنز ہیں جو دیکھنے میں اگر عقلی لیول پر جا کر اس طرح سے سوچ کر آج کسی کو عقل مند کہا جائے گا تو وہ تو نظر نہیں آئیں گی ہمیں یہاں۔ یعنی یہ تو اتنی عام سی انفارمیشن ہوگی کہ اس کو تو ہر بندہ بیان کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایک عقل مند انسان کا ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے انٹلیکچولی ذرا اس سے بڑی بات کو سمجھنے کی طرف ہوتا ہے نا۔ اتنی چھوٹی سی بات کو تو کوئی بھی نہیں مانے گا نا کہ یہ عقل، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقوم یعقلون کا جو لفظ استعمال کیا، تو اصل میں جو لوگ ان آیات کے ذریعے سے یعنی ان کو آیات مانتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ الہ ہے، دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود بخود سے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تفسیر قرآن کریم میں جیسے بدوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ 8 ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق کبھی بھی انسان نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اس کی اپنی تخلیق کر رہا ہے۔ خاص طور پر دیکھیں جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ لات کو، منات کو، عزا کو مان رہے ہیں، معبود بھی مان رہے ہیں، لیکن ان معاملات میں وہ بھی شرک نہیں کیا کرتے۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا
کہ جی آسمان و زمین کی تخلیق جو ہے وہ کسی لاکھ نے کی ہے، کسی عزا نے کی ہے، اختلاف لیل و نہار ہو، کشتیوں کا چلنا ہو، آسمان سے پانی کا نازل ہونا ہو، اور پھر بنجر زمینوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں جانوروں کا پھیلا دیا جانا ہو، اور تصریف ریاح ہو، ہواؤں کا بدلنا ہو، یا وہ جو بادل ہیں جو کہ آسمان و زمین کے درمیان چلتے ہیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہے کہ یہ سب جانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی ان معاملات میں کہ کوئی ایک بندہ اس پہ شرک نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت اسی معنی میں قرار دے. آیت ویسے بھی کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کو جگہ پر اس طرح سے بھی واضح کیا کہ آیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو جو ہے وہ فرض کریں کہ کسی دوست نے جو ہے وہ کوئی آپ کو گھڑی دی، کچھ دیا، اب آپ نے اس کو کہیں اپنے پاس، ایک تو یہ کہ مستقل استعمال کر رہے ہیں نا، تو مستقل استعمال کر رہے ہیں تب بھی جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہر روز اس گھڑی کو دیکھ کر صرف گھڑی کا ٹائم تو نہیں ذہن میں آتا، بلکہ فوراً یاد آ جاتا ہے نا کہ کس نے دی تھی. ٹھیک ہے، تو لیکن ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں پر رکھ دیں، اب کہیں 20 سال 30 سال بعد بھی وہ نکلی گھڑی تو اب آپ کو فوراً کیا ہوا، اس گھڑی سے وہ خیال آ گیا، وہ یاد آ گیا. یہ وہ آیات ہیں جن سے اصل میں اللہ یاد آنا چاہیے. اگر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل والا کہتا ہے، اور اگر اللہ یاد نہیں آتا اور آپ نیشنل جیوگرافک اسپیشل بنا دیتے ہیں اور اس قسم کی آپ نے تحقیقات پتہ نہیں ہزار ہاں کر لی ہوتی ہیں سائنس کے ذریعے سے، آج جو ہوتی بھی ہیں سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کے باغی، اللہ کے منکر، بلکہ بعض صورتوں میں ایتھیسٹ کہ اللہ کا ہی انکار کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام تر صورتحال کو یعنی عقل والے یہ وہ لوگ نہیں قرار دیا. یہ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں دنیاوی اعتبار سے، پی ایچ ڈیز کی پی ایچ ڈیز جو ہے انہوں نے زوالوجی میں، باٹنی میں، اور پتہ نہیں کس کس میں کر رکھی ہوں، جیوگرافی میں، اور یعنی جن جن چیزوں سے آپ جوڑ کر ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جاہل کے جاہل اور گوار کے گوار ہی قرار دیتا ہے، عقل والے قرار نہیں دیتا. یہ ہے اصل مضمون جو کہ یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے وہ اصل میں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھائی ہے اور اس کو یہاں پر سمجھ لینا ضروری ہے، اور ایک بڑی خوبصورت انہوں نے یہاں پر تفصیل بیان کی ہے جو کہ اگلی تمام آیات کو سمجھنے میں اور اس سارے مضمون کو ساتھ لے کے چلنے میں ہمیں ممد و معاون ہوگی. اس کو سمجھ لیجیے. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اب آگے جو یعنی آغاز ہو چکا ہے نا اس رکوع کا، یہ نصف ثانی جو سورہ بقرہ کا، ٹھیک ہے، تو 18 رکوع جو تھے وہ تو اس کے اندر جو ہے نا رکوع کی تقسیم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ورٹیکل، ٹھیک ہے، یعنی جس میں ہم نے پہلے بھی تفصیل پڑھی تھی کہ 4 رکوع ایک سائڈ پہ اور 4 ایک طرف، اور درمیان میں پھر وہ 10 رکوع. ٹھیک ہے، اب اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، وہ ہم پڑھ چکے، صرف ریفرنس کے طور پر آپ کو سامنے لے کر آ رہا ہوں. اور پھر یہاں پہ جو تقسیم ہے نا یہ وہ ورٹیکل نہیں ہے، یہاں پر اب ہاریزنٹل ہے، یعنی اب اس میں یعنی بیک وقت یہ مضامین آپ دیکھیں کہ چلتے نظر آئیں گے، جن میں سے ابھی آپ نے دیکھا توحید ایک مضمون ہے باقاعدہ جو کہ یہاں پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مضامین اب یہاں پہ چلیں گے. تو اس کو وہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت مثال سے سمجھاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فرض کریں کوئی جو ہے وہ یعنی یہاں 4 مضامین ہیں بیسیکلی، جو بڑے مضامین 4 ہیں جو کہ یہاں پر یعنی بیک ٹو بیک آئیں گے. تو اس کو آپ تشبیہ دے دیں، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے جو ہے وہ 4 جو ہے وہ یعنی لڑیاں ہوتی ہیں، 4 جو ہے وہ یعنی آپ کہہ لیں مختلف رنگوں کے دھاگے کہہ لیجئے، لڑیاں کہہ لیجئے، رسیاں کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، رسی نہیں بلکہ رسی کے وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو جس سے وہ رسی کانسٹیچیوٹ ہو سکتی ہے نا، یعنی اگر وہ 4 ہیں علیحدہ علیحدہ تو اب آپ اس کو بل دیں رسی گے نا تو رسی بل کے دیں گے. بل رسی کے بل ہاں ہاں، یعنی اگر آپ رسی کے بلوں کو ختم کریں گے تو علیحدہ وہ ساری انڈیویجول اس کے اندر جو ہے وہ سمجھیں کہ 4 جو دھاگے تھے وہ باہر برآمد ہو جائیں گے نا، اور انہی کو بٹ دے دیں گے تو وہ رسی بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے نا صورتحال ایسی ہی، یہ 4 مختلف لڑیاں ہیں جس جو بیک وقت اب آپ کو ٹریول کرتی نظر آئیں گی آگے کی ان ساری آیات. ٹھیک ہے، 2 تو لڑیاں ان میں سے وہ ہیں جو کہ شریعت سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس میں شریعت کے ایک تعلق ہے اس کا عبادات سے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایڈریس کرتی ہے، ایک لڑی یہ کہہ لیجیے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے احکام جو شریعت کے ہیں، اس حوالے سے جو ہے یہاں پر آیات ہمارے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے، احکام اور شریعت کے وہ کیا ہیں ہو سکتے ہیں، یعنی واجب ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، پھر نماز کا حکم، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ ساری چیزیں. اور اس میں بھی احکام شریعت میں خاص طور پر معاشرتی زندگی کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو شوہر اور بیوی کے تعلقات
اس کے اعتبار سے آگے کی آیات میں آپ کو بخوبی یعنی آئلی قوانین جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے وہ تفصیل نظر آئیں. تو دو لڑیاں آپ کہہ لیجیے کہ وہ ہو گئی یہاں پہ مکمل، یعنی ایک عبادت کا معاملہ اور دوسرا معاملات کا معاملہ یا احکام و شرائع کا معاملہ. ٹھیک ہے، احکام و شرائع کا معاملہ، معاملات نہیں کہنا چاہیے، احکام و شریعت کا معاملہ. دو یہ ہو گئی، اور دو لڑیاں اور، جس میں سے ایک ہے جہاد بالمال اور دوسری جو ہے وہ پھر جہاد بالنفس، یعنی دو وہ ہو. ٹھیک ہے، اور جہاد بالنفس کی بھی پھر آپ کہہ لیجیے کہ آخری انتہا جو ہے وہ قتال کی صورت میں ایک انسان کو ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیتا اور اللہ کی راہ میں وہ ہار جاتا ہے. ہار جانے سے مراد ہے کہ اصل میں تو وہ جیت جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ جیت جاتا ہے اپنی جان کو ہار کر. پیچھے ہم پڑھ کر بھی آ چکے ہیں فَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کے اعتبار سے بات کی شروع کی. اب یہ گویا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو رسی کے یعنی آپ بل ہیں، آپ سمجھیں کہ یہ مضمون اس طرح سے گتھا ہوا ہے آپس میں، اور یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ بیک ٹو بیک اس طرح سے چلتی نظر آئیں گی. اور اس کے درمیان میں آپ کہہ لیجئے کہ کچھ ایسے بڑے بڑے پھول بھی موجود ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ رسی ہے کہ جو اپنے آپ کو کچھ اہم مضامین سے مزید نمایاں بھی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے آگے چل کر آیت الکرسی. تو آیت الکرسی کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں صورتحال کی نظر بہت عظیم آیت ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ میں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اسی رسی میں ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجیے کہ ایک پھول کہہ لیجیے، ایک جو فینومین آف نیچر کہہ لیجیے، اس کو جو یکجا کر کے آیات کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. قرآن حکیم میں یہ مظاہر فطرت یا مظاہر جو ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچان کرنا، اللہ کی اس کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ تو ذکر ہے، لیکن اگر آپ نے کسی ایک ہی جگہ اس ذکر کو دیکھنا ہو تو یہ قرآن حکیم کی وہ آیت ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں منفرد ہیں اس اعتبار سے کہ باقی تفاسیر میں بہرحال اس آیت کو کوئی نام نہیں دیا گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے خود اس کو ایک نام دیا اور وہ ہے آیت الآیات. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے میں نے جیسے بتا دیا کہ اس میں ساری وہ آیات جو کہ قرآن میں مختلف جگہوں پر نظر آئیں گی آپ کو، یہاں وہ یکجا ہو کے نظر آ رہی ہیں. تو آیت الآیات آیات کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب اس کو عنوان دیے گئے. تو یہ وہ تفاصیل ہیں جو ذہن میں رکھیں گے تو آگے یہ سارا مضمون آپ کو یوں نظر آنا شروع ہو جائے گا اور اس میں بہتر سمجھ سکیں گے. وَكَأَنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا. پیچھے تو وضاحت ہے، ظاہر تخلیق آسمان و سما، اس میں ظاہر کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. اختلاف لیل و نہار بھی ہر شخص انسان جو ہے اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. کشتی کی بات ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، وہ جو نفع پہنچانا ہے. پھر یہ کہ اسی طرح سے، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے جیسے وضاحت کر دی کہ آج تو یعنی وہ جو ہے وہ یعنی جو ہوائی جہاز ہے وہ بھی آپ سمجھیں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے ایک بحری جہاز کے آگے. یعنی بحری جہاز بہت بڑی بلا ہوتی ہے، اور کس نے اس کو تھاما ہوا ہے، کون ہے کہ جو اس کو لے کر چل پڑتا ہے. یعنی آپ دیکھیں چھوٹی سی آبدوز ہے وہ جا کے ڈوب جاتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو وہ ٹائٹینک بھی ڈوبا اور بھی ڈوبے، لیکن جو چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. اب آپ کوئی سائنسی قوانین نکالنا چاہیں تو نکالتے رہیں، وہ ہوگا. لیکن جو جن کو اللہ تعالیٰ عقل والے کہتا ہے وہ سائنسی قوانین ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آ گئی ان کے سامنے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چلے کوئی بات ہے. لیکن ان کے سامنے اس سے بڑی ریئلٹی جو ہے وہ رہتی ہے کہ اللہ ہے کہ جس نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. یہ وہ ساری چیزیں وہ نہیں تھی کہ ان کے اندر خود کوئی اپنے طور پر کوئی جو ہے اس طرح کی صلاحیت موجود تھی. وہ جو فزیکل فینومینا کی بھی آپ بات کر دیتے ہیں وہ بھی اللہ کا عطائی ہے، چیزوں کا اپنا نہیں ہے. پانی ہے نا اپنی سطح برقرار رکھتا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چل پھر لیتی ہیں ایسے. تو پانی کی یہ جو صلاحیت ہے کیا یہ پانی کی ذاتی صلاحیت ہے؟ نہیں. یہ کوئی سائنس کا صرف دیکھنے والا جس کو اللہ کو نہ مانتا ہو وہ جاہل تو کہہ سکتا ہے، لیکن وہ جو ایمان یافتہ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا. اس کو ہمیشہ یہ بات سب سے پہلے نظر آنی چاہیے کہ بھائی یہ صلاحیت بھی تو اللہ ہی نے دی ہے. کیا زبردست ہے وہ ذات کہ جس نے پانی کے اوپر، حالانکہ دیکھا جائے تو دنیا کے اوپر بھی ٹرانسپورٹیشن کے ریفرنس میں، حالانکہ آپ دیکھیں نا ہم جو عام طور پر ٹرانسپورٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر، اتنا بڑا شپ کوئی دنیا میں، یعنی ہمیں ارتھ تو اسٹیبل نظر آتی ہے نا اس اعتبار سے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس پہ چلانا شاید آسان ہوگا. پانی تو لیکوڈ ہے، وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ ہل جل رہا ہے اور ساری اس کی کیفیت جو ہے وہ کبھی اس کو قرار نہیں ملتا. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنی بڑی بلا جو اس کے اندر گھسا دی ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو چل رہی ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ اس سب کے پیچھے وہ امر الہی، وہ حکم الہی، وہ چیزیں جو ہیں وہ کار فرما ہوتی ہیں. اور جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو توڑ کے بھی دکھا دیتا ہے چیزیں وہی ہوتی ہیں.
لیکن ایک انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، دیکھتا ہے کہ وہ غرق ہو جاتا ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو سائنٹیفک ریشنل نکال ہی لیتے ہیں، نہیں جی یہ ہو گیا تھا، وہ جو پچھلے دنوں آپ دو وہ جس میں پاکستان کے بھی دو بندے مرے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی بہت ہی کوئی وہ ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے گئی تھا، تو پچھلے دنوں تو نہیں، اب تو تھوڑے دن گزر ہی گئے ہیں، کچھ مہینے گزر گئے، تو اس میں جو ہے وہ اندر ہی وہ غرق ہو گئی۔ تو اب جو تحقیق ہے سائنسی وہ تو بتا رہی ہوگی یا بتاتی ہے وہ کہ جی وہ جو میٹیریل اس میں یوز ہوا تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، اور پھر یہ مسئلہ تھا، اور پانی کے اندر دباؤ اتنا زیادہ تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، اور ٹھیک ہے انفارمیشن کے حوالے سے اچھی بات، لیکن یہ دباؤ تھا کہاں سے، اور یہ دباؤ کیا باقی لوگوں کے لیے نہیں تھا؟ سر اس میں اچھا یہی کہہ سکتے ہیں نا، جیسے یہ اب جتنا بڑا جہاز ہوتا ہے، ہم فزکس میں پڑھتے ہیں کہ اتنی ہی اچھال کی قوت ہوتی ہے، جی تو جی وہ اس لیے اس کو مینٹین، جتنا وزن وہ نیچے ڈال رہا ہے اتنے ہی پاور اسے اوپر کھڑا کر رہی ہے، یعنی کہ یہ ہے تو سائنٹیفک رولز، لیکن ان کو بھی جو کنٹرول کر رہا ہے، یا یہ ان مادوں کو یا ان قوانین کو کرنے والی ذات تو کوئی سپیریئر ذات ہے نا، یہ خود سے تو چیزیں کچھ بھی نہیں کر پاتی، جیسے ہائیڈروجن ہے ٹھیک ہے یا آکسیجن ہے، اب یہ کتنی ان کی کنسنٹریشن ہو تو واٹر مالیکول بنے گا، یہ بھی اللہ نے جی ڈیسائیڈ کیا ہوا، ہائیڈروجن خود سے تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ جی یس آکسیجن خود سے، تو یہ اصل میں یہ ہے کہ جو سائنس میں حق کو پہچانتے ہوئے لوگ جاتے ہیں نا، تو وہ اللہ کے زیادہ قریب چلے جاتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ صرف مٹیریل کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے انہیں کوئی قوت نظر نہیں آتی۔ جی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان آیات کے ذریعے سے اصل میں اپنی پہچان کرانے کی کوشش کی ہے، تو وہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ ان کے ذریعے سے جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا، یہ آیات جب اللہ کی پہچان کے لیے انسان کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ بالکل ایک اور طرح کا کام جو ہے وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہی جو مظاہر فطرت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جس کو پھر آگے چل کے وابستہ فیہا من کل دابۃ تصریف الرياح، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے اس کی حکمتیں ہیں، اور یہ جو والسحاب المسخر بین السماء والارض، ٹھیک ہے، یہ جو مسخر کیا جانا ہے بادلوں کا، یعنی آپ دیکھیں انسان اپنے طور پر یہ سارے ارینجمنٹس آرٹیفیشلی بھی آج اگر کرنے کی سمجھتا ہو کہ قدرت رکھتا ہے تو وہ نہیں رکھتا اس طرح سے جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال اب اس تفصیل میں جانے کی بجائے اصل یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا وہ ہے کہ جو اس آیت کے آخر میں بات آ رہی ہے لآیات لقوم یعقلون، کہ ان مظاہر فطرت کو دیکھ کر پھر کیا ہونا چاہیے کہ ان اللہ کو یاد دیکھو ہونا چاہیے۔ اور ان کے خالق اور مدبر کو جو ہے وہ پھر پہچانو، یعنی ان کی جو ہے وہ کھولان زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ اس لیے نہ دیکھ کہ بس اسی کے اندر گم ہو جا، ٹھیک ہے، یہ مٹیریلسٹک لائف کے اندر ایک مادہ پرستی کے اندر انہی کی عبادت شروع کر دی جائے، ٹھیک ہے، انہی کو اپنا معبود مان لیا جائے، نہیں بلکہ اس کا چلانے والا جو ہے اس کے خالق کو پہچاننے کا ذریعہ یہ چیزیں بننی چاہیے، اور نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ محبوب اس کے بعد اگر کوئی ہو تو وہ اللہ کی ذات ہی، یعنی کیا وہ ہستی ہے، اگر محبت کی جا سکتی ہے تو پھر اسی سے کی جا سکتی ہے کہ جس میں یہ سارے ارینجمنٹس کر کے انسان کے لیے دیے، ورنہ یہ جتنی چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں ایک انسان کے لیے یکسر یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان پوری کائنات کے لیول پر ان چیزوں کو ڈیل کر سکے۔ آپ کہتے ہیں نا آرٹیفیشل رین کر لیں گے، کتنا کر لیں گے بھائی، آپ پوری زمین پہ کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی یہ ساری چیزیں جتنی بھی اوپر بیان ہوئی ہیں ذرا پورے آسمان و زمین، اور ان میں کچھ پہ تو آپ کی قدرت ہی نہیں ہو سکتی نا، مطلب رات کو دن کیا بنا پائیں گے آپ؟ اپنی آرٹیفیشل روشنیاں جلا دیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ رات ہی کراتی ہے، جتنا مرضی روشن کریں گے کہیں گے اس کو رات ہی، ٹھیک ہے، وہ کوئی ٹورنامنٹ ہو رہے ہوتے ہیں کرکٹ کے تو ڈے نائٹ ہوتا ہے تو وہ نائٹ ہی کہلاتی ہے، دن دن ہی کہلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، تو اسی طرح سے جتنی بھی یہاں پر چیزیں جو ہیں تو محبوب کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے، شکر کس کا ہونا چاہیے؟ اس ذات اس شے کا تو نہیں ہونا چاہیے، اس شے کو جس نے وجود بخشا ہے اور جس کو اس نے آپ کے لیے آپ کے تابع کیا ایک طرح سے، اور آپ کے لیے گویا اس کو سرونگ پہ لگایا، اس کا شکر ہونا چاہیے، اور پھر اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ سورج ہے اس میں اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس کو ذریعے حرارت بنایا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ اچھا سائنس میں تو چلیں پھر یہ بحث ہو جائے گی نا کہ سورج کی تو اپنی روشنی ہے اور چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، لیکن سورج کی کون سی اپنی روشنی ہے بھائی؟ سورج کے اندر وہ جو آپ کہیں گے نا کنجیشن کریٹ ہوئے اور یہ ہوا اور وہ پتہ نہیں کتنے لابے اور تھے اور یہ تھا، یہ تو باتیں ہیں، مطلب ٹھیک کیسے تھی؟ مطلب اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ کون ہے کہ جس نے اس کو ایسا بنا دیا؟ زمین کو ایسا کیوں نہیں بنایا؟ سوال ہے نا،
यानी सूरज ऐसा है तो ज़मीन ऐसी क्यों नहीं? तो किसी ने किया है ना इसको ऐसा, तो तब ये ऐसा है। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स के ऊपर आप सोचते हैं आप जाके रह लेंगे, क्यों नहीं रह पाते? क्यों माहौल आपको वो नहीं मिलता? क्यों माहौल को अपने ताबे नहीं बनाता? क्योंकि इन सारी चीज़ों में असल में अल्लाह का हुक्म है जो चल रहा होता है, तब ये मामला होता है। और जितना जितना तसव्वुफ एक इंसान को अल्लाह ताला देता चला जाता है तो इंसान अपनी बड़ाई बयान करना शुरू कर देता है, मैंने ये कर दिया, मैं चांद पे पहुंच गया, मैं फलां। भाई आप चले गए, अल्लाह ने आपके लिए मुकद्दर किया, ठीक है, लेकिन याद आना चाहिए तो अल्लाह ही आना चाहिए। मतलूब व मकसूद अल्लाह ही बनना चाहिए। ठीक है, ला महजूब है इंदल्लाह, ला मकसूद है इंदल्लाह, ला मतलूब है इंदल्लाह। ये वो असल शय है कि जो अगर हासिल है तो आपका शुमार जो है वो अल्लाह ताला ने कौम याकिलून के अंदर किया। लेकिन इसके बरक्स अगर एक इंसान जो है वो बस अपने हुस्न का ही दीवाना बना फिरता, अपने नफ्सी की इबादत है कि जो जारी है, ठीक है, और यानी वो चांद पे आपका जो है वो पहुंचा तो आपने इधर शराबें चढ़ा दी, ठीक, तो क्या है ये? आप अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। तो ये सारा कुछ मैंने कहने का मकसद है। और फिर जो है इसमें डॉक्टर साहब ने इस पहलू को बहुत नुमाया किया, यानी हर दौर का एक अपना शिर्क हुआ होता है, उसको नजर में रखिए। तब वो चीज जो होती है इंसान उससे उसकी इबादत नहीं करता बल्कि अल्लाह की इबादत करता है। माबूद जो है जैसे ख्वाहिशात नफ्स बन जाती हैं। कोई होता है जिसने अपनी कौम को अपना माबूद बना लिया होता है, अपनी कौम पर अपनी जान तक हार देता है। कहीं जो है वो वतन की मिट्टी के पीछे अपनी जान दे दी जाती है। तो ये बंदा मोमिन के मतलूब ये नहीं होते भाई, वतन की मिट्टी भी नहीं होती, कौम भी नहीं होती, ख्वाहिशात नफ्स भी नहीं होती, अपना कुंबा कबीला भी नहीं होता, खानदान भी नहीं होता, अपनी जान भी नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इलाह होता है, अल्लाह होता है कि जिसको माबूद मान के उसकी इताअत और उसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार होता है। और आज के दौर के एतबार से जिसको फिर इकबाल ने भी खोला था कि हर दौर में जो ज़ाहिर है कि माबूद रहे हैं, तो इंसान के आज जिस तौहीद की पीछे बात होकर आई है उसको जान लीजिए कि उस तौहीद को, और यहाँ जो आयात हैं कि जिसके जरिए से जिस चीज़ को समझाया जा रहा है, तो उसमें जो वतन परस्ती है ये आज के दौर का शिर्क। इकबाल ने कहा था ना कि वतनीयत है उनकी एक जो है ना वो नज्म, उसके अंदर वो कहते हैं कि इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और साकी ने बिना की रविश लुत्फ़ो सितम और तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और मुस्लिम ने भी तामीर किया था। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। ये है कि जिसने आज उम्मत को पारा पारा कर दिया। वतन का अलहदा मैनेजमेंट के उसूल के तहत होना कोई मसला नहीं था, पहले भी होता था, मक्का अलहदा है, मदीना अलहदा है, लेकिन उम्मत एक है, रंग एक है, नस्ल एक है, अल्लाह के तहत वो जुड़ते हैं सारे, ये असल चीज। वरना अगर आप इसको माबूद बना लेते हैं तो फिर जाहिर है ये वही है कि जिसको मतलूब और मकसूद जब आप अल्लाह के बिल मुकाबिल बनाते हैं तो ये भी जाहिर है शिर्क ही हो जाया करता है। तफसीर कुरान करीम में भुट्टी साहब ने जो है वो ज़्यादा इसमें गुफ्तगू उस तरह की है, क्योंकि हमारे माशरे में बहरहाल अभी भी किसी हद तक तो जारी होती हैं वो चीज़ें, लेकिन वो इस कदर ज़्यादा नहीं है, बल्कि अगली आयत में कुछ वजाहतें आएंगी उस हवाले से। यानी ख़ास तौर पर जो है वो यानी बुतों को सजदा करना, ठीक है, ठीक है। आज उसकी सूरत ये हो सकती है कि औलिया की जो कब्रें हैं उनको जो है वो कोई जो है वो बना ले और अपना मामूज उधर जो है मामला बताओ, तो उसकी एक शक्ल हो सकती है। लेकिन आज आप देखें कि ये वाला ट्रेंड भी कुछ इतना ज़्यादा जहालत में चले, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, लेकिन शहरों के अंदर तो बहरहाल फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है जितनी दूसरी चीज़ें हैं जिसको डॉक्टर साहब ने या फिर मौलाना मौजूदी नहीं है इस इन लोगों ने जिस तरह से जो है वो वाजे करके हमारे सामने रखा। तो ये है कि जो ये इस आयत के अंदर हमारे सामने बात आती है। आगे फरमाया वमिन अन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह, और जो लोग अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को जो है वो कुछ शरीक ठहराते हैं, अंदादन, अंदादन यानी शरीक ठहराना, बनाते हैं, यत्तखिज़ु बनाते हैं, मिन दूनिल्लाह यानी जो बनाते हैं अल्लाह के अलावा अंदादा शरीक, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, और वो उनसे मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह से मोहब्बत की जानी चाहिए, यानी इस तरह की वो मोहब्बत उनके साथ कर लेते हैं। उसमें तो खैर वो मुझे पिछला दौर तो खैर भूलता ही नहीं है जिसके अंदर जो है वो, और आज तक भी चलता है वो, इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत और नवाज शरीफ साहब के साथ मोहब्बत और फलाने के साथ मोहब्बत, फलाना हमारा मसीह है और फलाना जो है वो हमारे लिए जो है वो आप समझें, यानी इसी तरह की मोहब्बत हुई ना जिसको अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं। जैसी अल्लाह से मोहब्बत की जानी चाहिए थी वैसी मखलूक के साथ मोहब्बत और उनके साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो जोड़ लिया गया। अगर ऐसा है तो खतरनाक है इसका।
یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں اگر ہم اس قسم کی سچویشن میں آتے ہیں۔ یعنی وہاں پر جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں کے ناچ ہو رہے ہیں جناب، جلسے ہو رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ہے انقلاب آ رہا ہے اور ریاست مدینہ بن رہی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا غضب اس پہ کہیں زیادہ اس طرح سے آتا ہے کہ آپ اسلام کی وہ اصطلاحات بھی استعمال کرنا شروع کر دیں اور رہیں اندر سے وہ گندے کے گندے ہی۔ یعنی ایک تو ہے جو اپنے گن کے ساتھ ہی زندہ تھا، یعنی مشرف تھا جو تھا، اس نے کہا میں یہ ہوں، ابو جہل جو تھا اس نے کہا میں یہ ہوں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو نفرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اس سے زیادہ نفرت ان کو پر آتی ہے جو کہتے ہیں راستے میں لوگ، جو یہ کہتے ہیں لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، یا نہیں بھی رکھتے، یہ محبت اللہ کی محبت کے بالمقابل لوگوں کی محبت ان سے ایسی قائم ہو جاتی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا، اب آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی فرما رہے ہیں وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، یعنی ایمان کی نفی ہے، اگر ایک انسان جو ہے اللہ کی محبت کی بجائے کسی دوسرے کی محبت میں یوں گرفتار ہو جائے تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اشد حبا للہ، ان کی سب سے زیادہ بڑی محبت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ نفی نہیں ہے محبت کی، آپ محبت کر سکتے ہیں کسی سے بھی، کر ظاہر ہے والدین سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، سیاسی شخصیات سے بھی محبت ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت وہ رگڑی جائے، اس اللہ کے احکامات اس میں جو ہے ان کو جو ہے وہ کوئی سامنے ہی نہ رکھا جائے، قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں اور آپ اس کے پیچھے چل پڑے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو تو یہ پھر آپ نے اللہ کی محبت سب سے زیادہ آپ کے دل میں نہیں تھی، اس کی نفی ہے جو یہاں پر ایمان والے جو ہیں وہ محبت سب سے زیادہ رکھتے ہیں اللہ سے، اور اس محبت کے آگے جو بھی محبت آ سکتی ہوتی ہے اس کو قربان کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا مصعب بن عمیر نے کہ اپنے والدین کی محبت کو قربان نہیں کیا اس اللہ کی محبت کے آگے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ایک مال کسی کے پاس زیادہ ہے، جب اس کو ہجرت کا حکم ہوتا تو سارا مال چھوڑ کر، جیسے صہیب بن سنان رومی ہے، تو اللہ کی محبت پہ چھوڑا تھا، ورنہ محبت تو مال سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطن کو چھوڑ رہے ہیں، مکہ سے نکل رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں نا کہ مکہ کعبہ کو کہہ رہے ہیں، کعبہ حالانکہ کعبہ تھا بھی اللہ کا گھر، اس طرح سے دیکھا جائے کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، لیکن اب رسول کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے نا کہ جس کے متعلق انہوں نے یہ فرمایا تھا اور جس کے متعلق آج ہم سوچتے ہیں، مطلب ہم میں سے کچھ لوگوں کی خواہش جاگ اٹھتی ہے نا سعودی عرب میں جا کے بیت اللہ کے سامنے رہوں، رسول تو نہیں رہے بھائی، رسول کا تو اپنا وطن تھا، اللہ کی محبت میں تقاضا آیا کہ اس کو چھوڑو، چھوڑ دیا انہوں نے۔ گئے ہیں تو کس لیے گئے ہیں؟ بس حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے گئے، لیکن گئے تو نہیں رسول، تو کیا محبت قربان کی کے لیے؟ تو یہ چیز ہے، اس کو جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی محبت جب تک کہ غالب نہیں آ جاتی تو ساری چیزوں کی محبت، ٹھیک ہے، چاہے وہ جو ہے وہ مال کی تھی، چاہے وہ جان کی تھی، چاہے وہ جو ہے وہ اولاد کی تھی، چاہے وہ بیوی کی تھی، یا وہ آج کل تو اللہ رحم فرمائے حرام محبتوں کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ چیزیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا، اب یہاں پر ظلم یہی ہے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ وہ اس کفر، اس شرک کے اندر پڑ گئے کہ انہوں نے شریک محبت اللہ کی، اصل میں محبت اللہ کی ہی تھی اور اللہ ہی کے لیے تھی، یعنی ہماری جو آپس میں باہم محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کے ریفرنس میں ہونی چاہیے۔ رسول وسلم جو تھے وہ صحابہ کرام کو یہ تلقین کرتے نظر آتے ہیں کہ تمہاری باہم محبت اس کا ریفرنس اللہ ہی ہونا چاہیے، تو یہ ریفرنس اللہ ہی جب تک ہے تو تب تک خیر ہے کہ آپ اس کے اندر ہی ساری بات رکھیں گے، اور جہاں کوئی ظلم ہونے لگے گا، کوئی جو ہے اللہ کی محبت کے اگینسٹ، یعنی محبت کا تقاضا ظاہر اطاعت ہے، محبت کی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اطاعت کے ساتھ ہے، تو وہاں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف بات ہوگی تو آپ اس محبت کو قربان کریں گے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا، اس یرون العذاب، اس وقت کو کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے، یعنی وہ آخرت میں یا اس دنیا سے جب وہ چلے جائیں، وہ جو عذاب قبر کی صورت میں ہو یا پھر یہ کہ وہ واقعی عذاب وہ جو آگے آنا ہے اس کے حوالے سے، ان القوت للہ جميعا، کہ تمام قوت اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟
वो जो पीछे आयतुल आयात के अंदर जितनी भी सारी चीजें जो तुम्हें नजर आता था कि किसी साइंटिफिक उसूल के तहत बनी, ऐसा नहीं था भाई, कुव्वत अल्लाह ही की थी, उनकी नहीं थी। और फिर हम वो पढ़ भी चुके हैं, वो हम आखिरी चुके उस सारे उससे गुजर कर आए हैं, तो वहाँ कितनी तफसील के साथ आता है कि क़यामत में तो वो सारे वैसे ही फितरत के ये कवानीन उन पर क्या, यानी ये पहाड़ों का जिक्र होता है, इन सारी चीज़ों का जिक्र होता है, इस तरह से ये घूमती हुई ऊँट की तरह घूम रहे होंगे, जलजले होंगे, ये होगा वो, यानी वहाँ तो वैसे ही ये दरन बरन हो जाएगा। तो कुव्वत जो है सिर्फ अल्लाह के लिए। वन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और ये कि अल्लाह का अज़ाब जो है वो सख्त है। अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि अगर इन चीज़ों से तुम बाज नहीं आते और अल्लाह की मोहब्बत पर तुम दूसरों की मोहब्बत को जो है वो गालिब रखते हो, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर है। देखें, डॉक्टर साहब ने इसको एक और तरह से इसको वाज़ेह किया, और वो ये है कि फिलोसफिकल व्यू के अतबार से देखा जाए तो हर एक शख्स का जो है ना वो एक बाशऊर अगर वो होता है, तो कोई ना कोई आइडियल जो है, कोई ना कोई नस्बुल ऐन जो है उसका होता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसके लिए वो जीता है, जिसके लिए वो मरता है, जिसके लिए वो कुर्बानियां देता है, इसार करता है, ठीक है। कोई है तो वतन के लिए कर रहा होता है, कोई अपनी जात के लिए कुर्बानी। अपनी जात को आज देखें, जिस कदर गर्मी है, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कमाई की फिक्र है कि घर में एसी चले, और उसके लिए कुर्बानी दे रहा होगा ना कहीं पे, तो तब दूसरी जगह पे जाकर वो शायद करता है, ठीक है, तो कुर्बानी दे रहा है अपनी जो भी मतलूब है उसके लिए। लेकिन बंदा है मोमिन ये सारे काम इन रेफरेंसेस के तहत नहीं करता। उसका मतलूब, उसका मकसूद, उसका महबूब सिर्फ अल्लाह है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इसी को फिर कुरान भी बयान करता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इंसान जो अपने जहन से महबूब तराशता है और फिर उनकी मोहब्बत करता है और उसके लिए कुर्बानियां देता है, कहीं कैरियर के नाम पर, कहीं प्रोफेशनलिज्म के नाम पर, कहीं अपने बिजनेस की ग्रोथ के नाम पर, कहीं पर जो है वो आप कहें कि अपने खानदान को ऊंचा दिखाने के लिए जी कि मेरे बच्चे डॉक्टर हैं तो इंजीनियर हैं तो ये हैं और वो हैं, ठीक है, कहीं जो है वो कौम का एक जज्बा जागा है तो कौमी लेवल पर जो उसकी नुमायाँ वो नजर आनी चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी मोहब्बतें अगर ये ताबे नहीं है अल्लाह ताला के, कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फिर अगर ये नहीं हुआ तो ये तो सारी की सारी कहानी है जो आप पढ़ रहे हैं। वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लिटमस टेस्ट है, देखिए, कि अगर अल्लाह से बढ़कर कोई महबूब हो गया तो इसका मतलब वो तुम्हारा महबूब असली है, ठीक है। अब तुम कहते रहो कि तुम अल्लाह को मानते हो, तुम अल्लाह को नहीं मानते हो। तुम्हारा महबूब अल्लाह हकीकत में नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए दुनिया में शनाख्ती कार्ड पे मुस्लिम लिखा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा है। इसी बात की वजाहत रसूल की एक हदीस में भी मिलती है, जिसमें जो रसूल फरमाते हैं, तईसा अब्दुल दिनारी व अब्दुल दिरहम, के हलाक हो जाए अब्दुल दिनार और अब्दुल दिरहम। और देखें, इबादत से अब्द, और अब्द हमेशा उसका रेफरेंस अल्लाह की तरफ होता है, अब्दुल्ला। लेकिन यहाँ पर रसूल वजाहत करते हैं कि लोग जो है वो दिरहम व दिनार के बंदे भी हो जाया करते हैं, और फिर वो हलाक और बर्बाद हो जाए, तईस, यानी वो हलाक हो जाते हैं, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए दिरहम व दिनार का बंदा। नाम बेशक उसका अब्दुलरहमान हो, नाम बेशक उसका अब्दुल्ला हो, लेकिन हकीकत में वो अब्दुल दिनार या अब्दुल दिरहम ही है। यानी अगर उसको ये परवाह नहीं है हलाल हराम क्या था, उसको ये परवाह नहीं थी कि जायज नाजायज क्या था, क्या चीज अल्लाह ने कहा था कि ले सकते हो, क्या चीज नहीं ले सकते, और उसने इसकी परवाह नहीं की, तो उसने अल्लाह को माबूद नहीं माना, उसने दिरहम और दिनार को माबूद माना। जैसे कि वो हिंदू ने जो है वो सामने मूर्ति बना के रख ली थी, इसके दिल में वो मूर्ति जो है वो जो देवी है दौलत की, वो उसने जो है वो अपने सामने रखी थी। बल्कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि बराह रास्त डॉलर और पेट्रो डॉलर को गोया उसने अपना जो है ना माबूद उसको पूज रहा है बकायदा वो, ठीक है। और इसकी खातिर आप देखें लोग अपने वालदैन तक को छोड़ देते हैं, वालदैन से सिसक कर जो है वो अपनी जिंदगियां हार देते हैं अपने वतनों में, और बेटा या बेटी वो मौजूद नहीं है, वो दिरहम वो दिनार कमा, वो डॉलर कमा रहे हैं ना, वो अमेरिका बैठे हैं, ठीक है। ये परस्तिश है असल में उस डॉलर की जो कि हो रही है। ये एक आप समझे अमली मिसालों से डॉक्टर साहब ने इन चीजों को बड़े कैनवस पर बेहतरीन अंदाज में इन चीजों को सिखाया। अगरचे कि फिर वो रुपी साहब इसके वो वाले वही मफाहिम लेकर आते हैं जो मैंने आपके सामने पहले भी रखे हैं, लेकिन वो आप जानते हैं कि वो हमारे माशरे में इस कदर चीजें नहीं है, वो चीजें भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है। यानी कब्र परस्तियां हो गई और इस किस्म के माना, लेकिन इस दूसरी चीज से तो लोग आशना ही नहीं है। हर बंदा इस दूसरी चीज शय के अंदर अक्सर व बेशतर मुब्तला है, उसमें तो उस तरह तो हर एक तो मुब्तला नहीं है। मिसाल के तौर पर आज का जो दौर है वो मादियत का दौर है। इस मादियत के अंदर जो सबसे बड़ा शिर्क है वो खुद जो है वो मेटेरियलिज्म का शिर्क है ना। खुद मेटेरियलिज्म का शिर्क तो हमें नजर ही नहीं आता।
ہم تو بڑے سمجھتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو ہم جو ہے وہ موحد، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہیں دیوبندی ہیں تو ہم صحیح فقہ پر، تو ہم جی بریلوی ہیں، ہم سے زیادہ تو رسول سے محبت ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ محبت کا تعلق اصل میں اللہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ جن چیزوں سے منع کرتا ہے بندہ اس کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چلنے کا کہتا ہے اس پر وہ چلتا ہے۔ لیکن پھر یہ ہوگا یہ کہ اگر اس میں آنکھ نہیں کھلی، یہ لٹمس ٹیسٹ تھا، آپ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن آئے گا کہ پھر ان ظالموں سے جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کا جو ہے وہ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر جو ہے وہ نازل ہوگا، اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ کی قوت بھی پہلے جو چھپی ہوئی تھی اب تمہیں سامنے نظر آئی۔ آج بھی وہ قوت اسی طرح تھی، کچھ کچھ جگہوں پر جو ہے انسان کو اس کا ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے نا۔ مثلاً ایک جو ہے وہ موذی مرض کا شکار ہے کوئی، خدا نخواستہ، اور اب اس کی جو ہے وہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، ایک وقت میں جو ہے مطلب آپ سمجھیں آخری سانسیں سے مراد ہے کہ ڈاکٹر بھی اپنے ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں تو ہاتھ تو پہلے کھڑے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے، وہ تو سارے اسباب بن رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی طرف لے کر جانے کے لیے۔ تو اگر وہ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی کی زندگی رکھی ہوتی ہے اس کو زندگی مل جاتی ہے، اور انہی اسباب میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے جو ہے اپنی قوت کے تحت اس کی موت لکھی ہوتی ہے، تو جتنے مرضی پاپڑ بیل لیں آپ، وہ شخص اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اور تمام ڈاکٹر بھی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ لے جائیں اس کو، اب ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ یہ چیز ہے، تو وہ اس دن جو ہے وہ قوت واضح بھی ہو جائے گی، سامنے پریکٹیکلی بھی نظر آئے گا، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اب اگر آنکھ کھلے گی تو اب اس آنکھ کا کھلنا کسی فائدے کی شے نہیں ہوتا، یہ پہلے کی چیز تھی جو آج کی چیز تھی، کہ جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج ایک انسان اس کو جو ہے وہ سمجھ لیتا اور اپنا قبلہ درست کرتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں ہر طرح کے جو ہے وہ اس کی روش ہوتی جو حضرت ابراہیم کی تھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق محبت ہی کو کہتے ہیں نا۔ عقل ہے محو تماشائے لہد بام ابھی، عقل سوچ رہی تھی، لیکن وہ جو محبت الہی اس نے کتنی بڑی شے، اور وہ جو بیٹے کے گلے پہ چوڑی رکھی کتنی بڑی شے، کس کی محبت میں کی ہے، دنیا میں تو نہیں دیا جا سکتا، دنیا کے پیرامیٹرز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی شخصیت کے لیے تو یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ آج ہم میں سے کوئی کرے تو بے وقوف ہی ہوگا نا، اس کو دنیا کہے گی پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا ہو یا اپنی فیملی کو ڈسکمفرٹ کرنا ہو، یہاں تو آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، وہاں تو وہ اس کو چھوڑ کر آ رہے ہیں بے آب و گیا سرزمین میں، پانی تک نہیں پوچھا ان کو، وہ اللہ نے اللہ پہ بھروسہ تھا، اور انہوں نے بھی نہیں کہا ابراہیم کچھ بھی نہیں بندوبست کر کے دے گئے، ان کی بھی محبت اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے جو آپ کہہ لیجیے کہ اہل ایمان کا اللہ سے حقیقی تعلق ہوتا ہے، اگر یہ حقیقی تعلق ہمارے دلوں میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو کوشش کریں یہ پیدا ہو، اور یقین جانا یہ محبت پیدا ہو نہیں سکتی جب تک کہ عملی اقدامات اس کے لیے کیے نہ جائیں۔ جب آپ قربانیاں دیں گے نا اللہ کی، جتنی جتنی قربانی دیں اتنی اتنی یہ محبت آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور پھر یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایمان ایک ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ الفاظ کی صورت میں، جو کسی تفسیر کے لکھ دینے سے، سنا دینے سے، کسی کو بتا دینے سے، کسی کو کہہ دینے سے منتقل نہیں ہو سکتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایمان الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، محبت الہی کسی کے دل میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، یہ تو ایکسپیرینس ہی کرے گا کوئی شخص، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی چیز تھی وہ، اور پھر جس نے ایکسپیرینس کیا اس نے کتنی کتنی بڑی قربانیاں دی، چاہے وہ حضرت نوح ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، ہارون ہو، پیچھے ہوں آگے جتنے بھی رسول گزرے ہیں، اور پھر ان کے جو اصل متبعین گزرے ہیں، اصل متبعین بعد میں 2 نمبر نہیں، اصل ہمارے جیسے 2 نمبر وہ تھے کہ وہ ہمارے لیے آپ کہہ لیجیے کہ چراغ راہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محبت کو اللہ سے خالص کرتے ہوئے
اس کے تحت اس کے حقوق کو توفیق عطا فرمائے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کیونکہ حقوق العباد بھی اصل میں تبھی حقوق العباد ہیں کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ مخلوق کے ان حقوق کو ادا کرنے کی پرواہ کر رہے ہوں، اس ریفرنس کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ جو ہاتھ میں ہمارے سامنے آتا الحمد للہ آج نمبر 165 ہے، جس کو ہم نے مکمل کر لیا، کل انشاءاللہ اس کا کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ کلاس کوئی سوال ہے آپ کا؟ سر سوال نہیں ہے ابھی کوئی؟ ٹھیک ہے جی، تو ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کا شعور دے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو، اس کے لیے اپنا تن من قربان کریں۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔